جب خبریں آتی ہیں نا قربانی کے جانور لے کر گاڑیاں آ رہی ہیں، راستے میں کسی نے گاڑی کو روک لیا، گاڑی کو لوٹ لیا، جانوروں کو لوٹ لیا، اور کبھی کبھی اس کو بیچارے کو مار بھی دیا۔ چھتیس گڑھ کے اندر 2-3 مسلمانوں کو گاڑی بھی لوٹ لی، مار بھی دیا۔ تو آپ بتائیے 75 سال سے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا ایسا، اب ہونے لگا۔ پہلے گاڑیاں نہیں لوٹتی تھیں، پہلے راجستھان سے بمبئی تک گاڑی چلی جاتی تھی، کہیں نہیں روکتی تھی، کہیں نہیں لوٹتے تھے لوگ، اب لوٹنے لگے، غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پرتاپ گڑھ کے اندر مولانا تھے، وہاں کسی شخص نے اپنے گھر میں بلا کے کلہاڑی سے اور پھاوڑے سے بیچاروں کو قتل کر دیا۔ ضلع مراد آباد کی ایک بڑی مسجد تھی، وہاں کے امام تھے، صبح 4 بجے گھر سے بلایا، گولی مار دی۔ تو جب اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں نا تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کہیں آتنکوادیوں کا حملہ ہو اس کا بھی ہمیں افسوس ہے، مذمت کرتے ہیں ہم۔ کہیں پر اس طرح کی لنچنگ ہو، کہیں پر قربانی کے جانوروں کی لنچنگ ہو، لوٹنے کی واردات ہو، کسی کو مارنا ہو یا نماز میں خلل ڈالنا ہو، اس کا بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اور کویت کے اندر جو 45 مزدور آگ کے حادثے میں مر گئے، ان کا بھی ہمیں افسوس ہے۔ جس کی جان ناحق چلی گئی اس کا ہمیں افسوس ہے، اور ہم تو سرکار سے یہی اپیل کریں گے کہ قربانی کے جانوروں کے لیے اور عید کی نماز کے لیے پورا بندوبست کیا جائے اور مسلمانوں کی حفاظت کی جائے۔ بلکہ ہم تو جو سیکولر ذہن والے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں مسلمان یا سیکولر ذہن والے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ جب آواز اٹھاتے ہیں نا اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ چپ رہیں گے تو کیا پتہ کسی کو۔ ایک دفعہ اندر کمار گجرال جو پہلے پرائم منسٹر تھے، ایک جگہ فنکشن میں ان کو بلایا گیا، میں بھی گیا تھا وہاں۔ ان سے یہ کہا کہ صاحب آپ وزیر اعظم بن گئے تھے لیکن آپ نے کچھ کیا نہیں۔ تو اندر کمار گجرال کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے کب کہا تھا؟ میں وزیر اعظم بن گیا، آپ نے مجھ سے کب کہا تھا؟ کہنے لگے جی ہم تو برابر آپ کو لیٹر بھی بھیج رہے تھے اور اخباروں میں بھی بیان دے رہے تھے۔ کہنے لگے یہ تو میرے پاس آتا ہی نہیں، جو ہمارے کلرک ہیں وہ تو یہ لاتے ہی نہیں ہمارے پاس، ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم بھی آپ بھی کسی اچھے کام کے لیے، غلط نہیں، جائز طور سے قانون کے دائرے میں رہ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ قربانی کرنے میں حکومت کی ہدایتوں پر اور حکومت کی ڈائریکشن پر پورا عمل کریں۔ جو مقامی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، اس کے اوپر کی اس کی ہدایتوں پر بھی پورا عمل کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے، قربانی کریں آپ لیکن قاعدے قانون کا پورا خیال رکھیں، کسی پڑوسی کو پریشانی نہ ہو، کسی آس پاس کے آدمی کو پریشانی نہ ہو، اس کا دھیان رکھا جائے۔ الحمدللہ ہماری ٹیم پچھلے 12 سالوں سے غریب لوگوں کے لیے قربانی کا انتظام کر رہی ہے۔ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی ہم نے قربانی کے بڑے جانوروں کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس سال بقرعید کے موقع پر اپنی جانب سے یا اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرانا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر ابھی کال کریں۔